انصار اور والی مرکز کے حمایت محترم صافی حضرات السلام علیکم. میں بلوچستان پرائیویٹ رجسٹریشن اتھارٹی BCRA کے فوکل پرسن میر علی احمد کی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس اہم و سنجیدہ نوعیت کی پریس کانفرنس میں شرکت کی. میں آج آپ سے اس ناسور اس خاموش قاتل یعنی منشیات مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس نے نہ صرف ہمارے معاشرے بلکہ ہمارے گھر نوجوان مستقبل کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. جیسا کہ آپ نجیبی واقف ہے، منشیات کا استعمال اب ایک معمول سماجی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک سنگین قومی المیہ بن چکا ہے. بدقسمتی سے منشیات کے عادی افراد کی تعداد روز بروز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ نہ صرف ہمارے نوجوان کو تباہ کر رہا ہے بلکہ پورے معاشرتی ڈھانچے کو کھوکھلا کر رہا ہے. منشیات کی وجوہات اور اس کی اثرات. منشیات کے استعمال سے بہت سی جو وجوہات ہے، جن میں معاشی بدحالی، بے روزگاری، ذہنی اور دباؤ، والدین کی عام توجیہات، سماجی بے روزگاری اور آسانی سے دستیاب ہے. ان میں سے ایک وجہ ہر وقت نہ روکی جا رہی ہے تو ایک فرد کو نشے کی لت میں دھکیل سکتی ہے. منشیات کی نالت صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور سماج کو متاثر کر رہی ہے. اس شخص کے نشے کی عادت اس کے والدین کے سکون، بہن بھائیوں کی تعلیم اور معاشرتی سکھ کو بھی دیوار سے لگا دیتی ہے. بہت سی گھرانے اس ناسور کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں. بحالی اور علاج کی حمایت. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ نشہ مختصر ایک عادت نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اور جسمانی بیماری ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بروقت جدید اور سائنسی بنیادوں پر ایک علاج کیا جائے تو یہ بیماری قابل علاج ہے. مرض کی بحالی صرف دوا اور سائیکو تھراپی تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک معاشرے میں دوبارہ فعال، مفید، مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنانا بھی ضروری ہے. اس کا مقصد کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو علاج کے بعد بھی کسی مثبت سرگرمیوں سے مشغول رکھا جائے، جیسے کہ کھیل، ہنر، تعلیم اور پیشہ یافتہ تربیت، تاکہ دوبارہ اس راستے سے نہ چلے جس نے ایسے تباہی دلانے پر لاکڑا ہے. بحالی مرکز کمی اور حکومتی اقدامات. بدقسمتی سے بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بحالی مرکز خصوصاً فعال معیاری اداروں اس کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سے افراد یا تو سڑکوں پر بے یاد رہتے ہیں یا پھر غیر طریقوں سے علاج کے نام پر مزید ذہنی جسمانی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات پہ فخر سے کہنی چاہیے کہ حکومت بلوچستان نے اس سنگین مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ڈرگ فری کوئٹہ مہم آغاز کیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ صوبہ حکومت نے منشیات کے خلاف معظم، سنجیدہ اور ہمگیر آپریشن شروع کیا ہے. اس آپریشن میں بلوچستان بھر سے منشیات کے عادی افراد کو شناخت کر کے رجسٹرڈ بحالی مرکز تک پہنچایا جا رہا ہے، جہاں اس کا باقاعدہ تدابی معائنہ، بلڈ ٹیسٹ اور کونسلنگ، ڈٹیکشن، ادویات، علاج، ماہر نفسیات کے زیر نگرانی کونسلنگ سیشن بحالی کے تمام جدید مراحل مکمل کر رہا ہے. تعاون کرنے والے اداروں کا شکریہ. ہم اس موقع پر نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب کا، کہ جنہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس مشن میں خود نگرانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سیکٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ عصمت قریش صاحب، ڈی جی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ قربان علی مقصی صاحب، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ انیف رنج صاحب، ہمیں فخر ہے کہ حکومت، انتظامیہ، سیکورٹی اداروں اور نجی بحالی مرکز مل کر اس عظیم فلاحی مقصد کے لیے عالمی اقدامات کر رہے ہیں. اب تک کی پیش رفت، اب
تک سینکڑوں منشیات کے عادی افراد کو مختلف رجسٹرڈ مراکز تک پہنچایا جا چکا ہے جن کا باقاعدہ علاج کیا جا رہا ہے۔ ہر مریض کو 90 دن کے پروگرام کے تحت مکمل نگہداشت، سائیکاٹرسٹ، کلینک، کاؤنسلنگ، پیرامیڈیکل اسٹاف کی زیر نگرانی مکمل فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ اخراجات حکومت بلوچستان کی جانب سے برداشت کیا جا رہا ہے۔ آگے کا لائحہ عمل: حکومت بلوچستان کی ہدف کو آئندہ چند مہینوں میں صوبہ بھر کے تمام منشیات کے عادی افراد کو رجسٹر اداروں میں داخل کیا جائے تاکہ صوبے کو منشیات سے پاک کیا جا سکے۔ یہ ایک طویل مگر قابل قدر عمل ہے جس میں تسلی، خلوص نیت اور مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور ہم تمام رجسٹر اداروں، حکومت بلوچستان خاص طور پر وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں منشیات کی کاشت، پیداوار، سمگلنگ اور فروخت پر مکمل پابندی عائد کیا جائے۔ منشیات فروشوں اور سہولت کاروں کے خلاف سخت قوانین بنائے جائے اور فوری انصاف یقینی بنائے جائے۔ قومی و صوبائی اسمبلی میں ایسے قوانین متعارف کرنے والے کیے جائے جو منشیات کے خلاف ریکارڈنگز کی پالیسی کی قانونی تحفظ فراہم کرے۔ تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انسد منشیات سے متعلق آگاہی معمولات کیا جائے تاکہ نوجوان نسل اس لت سے دور ہو جائے۔ میڈیا کا کردار ہمارے لیے اپیل: میڈیا کا کردار اس جدوجہد میں نہایت کلیئر ہے۔ آپ ہی وہ آئینہ ہے جو معاشرے کو اس حقیقت دکھاتے ہیں۔ آپ ہی وہ آواز ہے جو بے آواز کو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو منشیات کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میری آپ تمام صحافی برادری سے گزارش ہے کہ اس مہم کو آگاہی کرے، معاشرے کو بیدار کرے، والدین، استاذ اور نوجوانوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائے۔ منشیات صرف ایک غلطی نہیں ہے، یہ زندگی کا خاتمہ ہے۔ ہم سب کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ صرف حکومت پر انصاری کافی نہیں، اگر والدین اور استاد اور شہری اپنی حدود میں اس ذمہ داری کا کردار ادا کرے تو ہم سب اس ناسور سے چھٹکارا ضرور دلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بلوچستان یہ قدم ایک مثال بنے گا اور پورے ملک میں ایسے ہی آپریشن کیے جائیں گے تاکہ پاکستان میں منشیات سے پاک، صحت مند، خوشحال ملک بنایا جائے۔ دیکھیں جی، یہ پہلے اس طرح کے آپریشنز میرے خیال میں ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں بذات خود 19 سے 20 ادارے رجسٹرڈ ہے، تو حکومت سے ہم نے اپیل کیا، سیکرٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے اپیل کیا، تو یہ 70 سال میں اس طرح کے آپریشنز نہیں ہوئے۔ اگر آپریشنز ہوئے تو مریضوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اداروں سے واپس نکالا ہے۔ یہ واحد آپریشن ہے کہ حکومت بلوچستان، سی ایم سرفراز بگٹی صاحب نے خود یہ اقدام اٹھایا اور اسی اقدام پہ وہ خود پیمنٹ بھی ان کی کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل ان کی دیکھ بھال کرے گا، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ فرسٹ پیریڈ میں ان کو جو ہے نا، سیکنڈ پیریڈ میں پھر ان کا آئی ایم او جو بنا رہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈی جی صاحب، سیکرٹری عصمت اللہ قریش صاحب، پھر ان کو روزگار بھی دیا جائے گا سر۔ کر رہے ہیں اور پہلے دن سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس پر مختلف سینٹرز اور اداروں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ جو ہمارے اختیار میں وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ریاست اس کو سنبھالی۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو آپ کے سینٹر غیر فعال ہے، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک پیشنٹ پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک پیشنٹ کو سنبھالنا کیسے، یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا مہم چل رہا ہے جس سے ہم سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جو پولیس بھی ہمارے ساتھ فل سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ ایس ایس پی آپریشن محمد بلوچ صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے تمام ایس ایچ اوز تانوں کو پابند کیا ہے کہ جب سینٹرز والے آپ کے پاس آئیں گے یا آپ منشیات کے عادی افراد کو پکڑیں گے تو ان کے پاس لے جائیں گے۔ یہ مہم صرف ابھی فیز 1 ہے، یہ شروعات ہے۔ آگے آگے آپ کو اور اچھے اقدامات نظر آئیں گے۔ میں 70 سال ایک دن، 2 دن یا 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں صاف نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا اس میں۔ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے۔ آپ
گورنمنٹ کو بھی ٹائم دیں, ہمیں بھی ٹائم دیں, کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایک پروگرام شروع ہوا ہے جو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, اس کے اخراجات بھی برداشت کرے. اور ہمارے سینٹر والے, کبھی میں جتنے سینٹرز والے سی او ہے یا چیئرمین ہے یہاں پہ بیٹھے پیچھے بیٹھے, ان لوگوں نے دن رات ایک کی ہوئی ہے. ابھی ایک سینٹر میں 80 سے 100 بندے لاتے ہیں, 80 سے 100 مہمان آپ کے گھر آ جائے, آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے, تو کدھر آپ ڈرگز ایڈکٹ کو سنبھالیں. یہ کاشت ہوئی تھی, اس پر اینٹی نارکوٹکس نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا. وہ اتنے ایریا میں تھا کہ ابھی ان کو باہر سے ڈرون منگوانے پڑے, ان ڈرون کے ذریعے ان پہ اسپرے کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو اب جو تازہ اپڈیٹ ہے بتا رہا ہوں. تو میں نے آپ کو یہی بولا, یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ پورے ریاست کا کام ہے. یہاں پہ آپ کا بھی حق بنتا ہے, ہمارا بھی حق بنتا ہے, ان بھائیوں کا بھی حق بنتا ہے. ہم سب ایک ہوں گے تو مل کر, ہم سب ایک ہوں گے تو کوئی راستہ نکلے گا. میں اپنا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم افراتفری مچی ہوئی ہے ہر طرف. گورنمنٹ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں, مجھے گورنمنٹ کا میں نمائندہ نہیں ہوں, مگر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس میں گورنمنٹ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ابھی وہ ایکڑوں, ہزاروں ایکڑوں کے, آپ کی نارکوٹکس فورس اتنی نہیں ہے کہ اس کو ایک رات میں یا ایک ہفتے میں ختم کر دے, مگر کاروائی وہاں پہ سٹارٹ ہے. پریس کانفرنس ہم اسی لیے کر رہے کہ مہم شروع ہو گئی ہے, آپ کو آگے اچھے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ اصلی کام تو دیکھیں, آپ بات کو تھوڑا سمجھیے گا. گورنمنٹ تو آتی ہے 3 سے 4, پاکستان میں بمشکل کچھ ہی گورنمنٹس ہوں گی جس نے اپنی مدت پوری کی ہوگی. ریاست واحد ایسی چیز ہے جو مسلسل چلتی جا رہی ہے, تو اس میں ریاست کا سب سے بڑا کام فرض بنتا ہے. کلیریفائی کر دوں آپ دوستوں کے لیے, یہ جو کاشت ہوتی ہے یہ جو ہے اداروں کا کام ہے. یہاں پہ جو ہم لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم لوگ صرف ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہی دے رہے کہ جو مریض حکومت بلوچستان ہمیں دے رہے, اس کی پیمنٹ جو ہے حکومت دے رہے. ہم ان کے ذمہ دار ہے کہ ان کا صحیح علاج کرے اور ان کو بحالی کی طرف لے آئے. ہم لوگ اس چیز کے جواب دہ ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ایک معاشرے میں آپ کے سامنے پیش کرے. باقی جو ہے کاشت ہے یا روٹ ہے, اس حوالے سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے ANF ہے, ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ہے, کسٹمز ہے. یہ سوالات جو ہے ان کا جواب بہتر وہ دے سکتے ہیں, ہم نہیں تھے.